बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें हम कुरान शरीफ की किसी एक सूरत का इंतखाब करते हैं और उसके हम उर्दू में तर्जुमा देखते हैं और मुख्तसरन तरीन उसका हम मफ़हूम पर रोशनी डालते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मेरा ये प्रोग्राम वॉइस नोट है वो 10 मिनट से ज़्यादा ना हो, तो इसलिए मैं तर्जुमा भी उर्दू में पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ का मतन भी नहीं पढ़ता और तर्जुमा भी उर्दू में देखता हूँ। तो आज इस ज़मन में जो हमने सूरत का इंतखाब किया है वो सूरह अल-मुदस्सिर है। ये सूरत मक्की है, इसकी 56 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। तो अब इसके हम रोशनी डालते हैं तर्जुमे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ए कपड़े में लिपटने वाले, उठिए और डराइए, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, अपने कपड़े पाक रखिए, गंदगी से दूर रहिए, ज़्यादा लेने की नियत से एहसान ना कीजिए, अपने रब की राह में सब्र कीजिए। फिर जब सूर फूंके जाएंगे तो वो एक दिन सख्त होगा, काफरों पर आसान ना होगा। मुझे और उसे छोड़ जिसे मैंने अकेला पैदा किया। ये 11वीं आयत है। इसके बाद कुछ आयतें और आएंगी, तो मैं आपको पहले से बता दूं कि जो आयतें आगे आएंगी उसमें ज़िक्र आएगा कुरैश के सरदार वलीद बिन मुगीरा का, जो कुरान करीम की इनकार करता था और कुरान मजीद की हदीस आयतों का मजाक उड़ाता था। और इन आयतों में अल्लाह ताला जो है उन तमाम लोगों से मुराद है जो कुरान मजीद की मुखालफत करते थे उस ज़माने में। तो सूरत नंबर 11 ये थी कि मुझे और उसे छोड़ जिसे मैंने अकेला पैदा किया, मैंने उसे कसरत से माल दिया और पास रहने वाले बेटे दिए और उसको हर चीज़ मुहैया की। ये सब बातें जो हैं अल्लाह ताला इस सूरत में वलीद बिन मुगैर की बात कर रहे हैं। फिर भी वो हविस रखता है और ज़्यादा दूँ हरगिज़ नहीं, वो हमारी आयतों का मुखालिफ है। अनकरीब मैं उसको दोज़ख के पहाड़ पर चढ़ा दूँगा। उसने सोचा और एक बात तजवीज़ की, वो गारत है। उसने कैसी तजवीज़ की? वो गारत हो, उसने कैसी तजवीज़ की? फिर उसने देखा, फिर तेवरी चढ़ाई और मुँह बनाया, फिर पीठ फेर ली और तकब्बुर किया। कहने लगा ये जादू है जो नकल हो आता है, ये तो बस आदमी का कलाम है। अनकरीब मैं उसे दोज़ख में डालूँगा, तुझे क्या खबर कि दोज़ख क्या है, ना बाकी रखती ना छोड़ती, वो आदमी को झुलसा देती है। उस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं, उस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। हमने दोज़ख के कारकुन 3 फरिश्ते बनाए हैं। हमने उनकी तादाद काफिरों के लिए आजमाइश बनाई है ताकि अहले किताब यकीन कर लें और मोमिनों का ईमान बढ़ाएं, ताकि अहले किताब और मोमिन शक न करें, ताकि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है और वो काफिर कहेंगे कि इस मिसाल से कि अल्लाह का क्या फ़र्ज़ है, वो काफिर कहेंगे इस मिसाल से कि अल्लाह को क्या गर्ज़ है। इस तरह अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। इसी तरह अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है। आपके रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। ये तो लोगों की नसीहत के लिए है, हरगिज़ नहीं। कसम है चाँद की और रात को जब वो पीठ फेरे और सुबह की वो रोशन हो जाए कि यकीनन दोज़ख बड़ी भारी चीज़ है, लोगों को डराने वाली है। तुम में से उसके लिए जो आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहे, हर शख्स अपने किए का ज़िम्मेदार है। हर शख्स अपने किए का ज़िम्मेदार है। हर शख्स अपने किए का ज़िम्मेदार है, सिवाय दाहिनी हाथ वालों की तरफ। हर शख्स अपने किए का ज़िम्मेदार है सिवाय दाहिनी तरफ वालों के, जो बागों में होंगे और पूछेंगे गुनहगारों से कि तुम्हें किस चीज़ ने दोज़ख में पहुंचाया। वो जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, न मिस्कीन को खाना खिलाते थे। सिवाय दाहिनी तरफ वालों की कि बागों में होंगे और पूछेंगे गुनहगारों से कि तुम्हें किस चीज़ ने दोज़ख में पहुंचाया, तुम्हें किस चीज़ ने दोज़ख में पहुंचाया। वो जवाब देंगे
ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کام نہ آئے گی۔ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ ہرگز نہیں، یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ ہرگز نہیں، یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ جو چاہے اسے نصیحت حاصل کرے، اللہ کے چاہے بغیر وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے۔ وہی ڈرنے کے لائق ہیں، وہی بخشنے والا ہے۔ ہم نے سورہ المدثر کی آیتوں کا ترجمہ پڑھا، اب ہم تھوڑا سا اس کے مفہوم پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلے نام کو دیکھتے ہیں۔ اصل میں اس کی آیت کا جو لفظ المدثر ہے، اسی پر اس آیت کا نام دے دیا ہے، لیکن یہ صرف ایک نام ہے، اس کی صورت کے موضوع کے لحاظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو یہ صرف نام ہے۔ اور زمانے نزول، کس زمانے میں یہ سب آیتیں نزول ہوئی ہیں، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پہلی 7 آیتیں ہیں یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ ہیں، اور بعض روایت جو ہمیں بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں اور مسند احمد میں ملتی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے منقول ہے کہ ان میں سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن مجید کی اولین آیت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئیں۔ لیکن امت میں یہ بات بالاتفاق سب اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی حضرت کے اوپر، اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کے ما لم یعلم تک، یہ آیتیں شروع میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو یہی اس کے بعد کافی عرصے تک ایک وقفہ رہا، اور جو نئی اصل نو وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ جو ہے وہ سورہ مدثر کی شروع کی آیتوں سے ہوا ہے۔ اور اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں ان کے آیتوں کو کہ اس کا مفہوم کس قسم کا ہے، تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ شروع آیتیں جو ہیں، آیت نمبر 8 سے 10 تک منکرین حق کو خبردار کیا گیا ہے، کافروں کو خبردار کیا گیا ہے، ان کو الارم دیا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ جو آج جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام قیامت کے روز دیکھیں گے۔ اس کے آگے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آیت نمبر 11 سے 26 تک ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے شخص کو کہا ہے کہ تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھیں، اس کے جواب تو نے کیسے ہی حق دشمنی کا ساتھ دیا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی ذہنی کشمکش کی پوری تصویر کھینچی گئی ہے کہ ایک طرف دل میں حضرت اور قرآن کی صداقت کا قائل ہو جانا ہے، اور دوسری طرف اپنے قوم میں جو ریاست و بجاہت جو خطرے میں پڑنے والی تھی، اس کی وجہ سے اس کے دل میں جو ذہنی کشمکش تھی اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اسی لیے نہ صرف یہ کہ ایمان والوں لانے سے باز رہا، بلکہ کافی دیر تک وہ ضمیر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد آخر کا یہ بات بنا کر لایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کلام پر ایمان لانے سے باز رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جادو کا کلام ہے، جادوگر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اپنے اس کرتوت کے بعد بھی اس شخص چاہتا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ مزید انعامات سے نوازا جائے، حالانکہ اب یہ انعام کا نہیں بلکہ دوزخ کا سزاوار ہے۔ ان آیتوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 سے 48 تک دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس اخلاق اور کردار کے لوگ اس کے مستحق ہوں گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 49 سے 53 میں کفار کے مرض کی اصل جڑ بتا دی گئی ہے کہ وہ چونکہ آخرت سے بے خوف ہیں اور اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہم لوگ بھی سارا فوکس جو ہماری اس دنیا کی زندگی ہے، تو اسی کو ذکر کیا ہے آیت نمبر 49 سے 53 میں کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ بھی آخرت سے بھی خوف تھے اور اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیتوں میں کہ اس لیے وہ قرآن سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے شیر سے ڈر کر جنگلی گدھے بھاگتے ہیں،
اور ایمان لانے کے لیے طرح طرح کی غیر معقول شرطیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی شرط بھی پوری کر دی جائے حالانکہ خواہ ان کی کوئی بھی شرط پوری کر دی جائے، انکار آخرت کے ساتھ وہ ایمان کی راہ پر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آخر میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ خدا کو کسی کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں پڑ گئی، وہ اس کی شرطیں پوری کرتا پھرے۔ قرآن ایک عام نصیحت ہے جو سب کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، اب جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے۔ خدا اس کا مستحق ہے کہ جو لوگ اس کی نافرمانی سے ڈریں، اور اس کی یہ شان ہے کہ جو شخص بھی تقوی اور خدا ترسی کا رویہ اختیار کر لے اسے معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی پرانی نافرمانہ کی ہوں۔ تو اس صورت میں مختصراً میں نے بیان کیا کہ جو بیان کیا گیا ہے، اور یہ صورت قرآن شریف کی بہت اہم صورت ہے، خاص طور پر شروع کے دور میں جب آیتوں نزول ہونا بند ہو گیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان تھے، تو اس کے بعد یہ سورہ مدثر کی آیتیں آئی تھیں۔ کسی شخص کو کوئی چیز پوچھنی ہو یا ڈسکس کرنی ہو ترجمے کے بارے میں، تو وہ بغیر جھجک مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔